جس کی سیرت محمد کے جیسی اور صورت میں جو مرتضی ہے، جن کو مادر ملی فاطمہ سی اور نانا ملا مصطفیٰ ہے، فاطمہ کا ہے پہلا ستارہ، سب کا جو دوسرا رہنما ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے۔ آؤ مسجد میں چل کر تو دیکھیں، عرش اترا ہوا ایک طرف ہے، پڑھ رہے ہیں نمازیں نمازی، نور سے ایک بھرپور صف ہے، 9 اماموں کا شبیر مولا، جس شہنشاہ کے پیچھے کھڑا ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے۔ میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان علی ذاکر کی جانب سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا رمضان خصوصی پروگرام، جس کا نام ہے رمضان کے رنگ گریس کے سنگ۔ معزز خواتین و حضرات، آج 15 رمضان المبارک، ولادت باسعادت نواسہ رسول جگر گوشہ علی و بطول حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہیں۔ آپ سب کو بہت مبارک۔ حضرت امام حسن علیہ السلام آپ صبر، علم و سخاوت اور امت مسلمہ کے اتحاد کی عظیم مثال ہیں۔ آپ نے امت کے درمیان خون ریزی روکنے کے لیے خلافت سے دستبردار ہو کر تاریخ میں امن و حکمت کی روشن مثال قائم کی، کہ جس کی مثال ہمیں تاریخ میں دوبارہ کہیں نہیں ملتی۔ تو آج کا ہمارا پروگرام، ہمارے اس پروگرام کا عنوان بھی یہی ہے۔ ہمارے ساتھ اس کے متعلق اسٹوڈیو میں مہمان بھی موجود ہیں، اور روز کی طرح میرے ساتھ میری کو ہوسٹ موجود ہیں۔ میٹرو ون دیکھنے والے تمام ناظرین کو اور اسٹوڈیوز میں موجود تمام حاضرین کو رب عادل خان کا السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیت جو ہیں وہ آتی ہیں، اور ہم ان سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اسی طرح آج ہمارے ساتھ ماہر تعلیم ایک موجود ہیں، جو ایک بہت ہی مشہور و معروف اسکول کی فاؤنڈر، اسکول اور کالج کی فاؤنڈر ہیں، جن کا نام ہے میڈم شبی زہرا، اور اسکول ہے ماما بیبی کیئر اسکول۔ میم آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ تھینک یو ویری مچ۔ اسی کے ساتھ آج کی مناسبت سے جیسے علی نے ہمیں بتایا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے، تو ہمارے ساتھ ایک اسلامک اسکالر موجود ہیں جن کا نام ہے سیدہ ہرا شرازی صاحبہ۔ آپ کو بھی بہت بہت ویلکم پروگرام۔ تھینک یو سو مچ۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ اس پروگرام کے پیچھے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، العابد ایجوکیشن سوسائٹی کا بہت بڑا سپورٹ ہے، تو ہمارے ساتھ سر سلیم موجود ہیں۔ سر، آپ کے بھی ہمیں دوبارہ وقت دینے کا بے حد شکریہ۔ اور سب سے پہلے آج کی مناسبت سے، آپ ماشاءاللہ اسلامک اسکالر ہیں اور ذاکرہ اہل بیت ہیں، آج ہم بات کریں گے فضائل امام حسن علیہ السلام پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، صاحب کوكب دری و صاحب وقار سکینہ، المدفون بارض المدینہ، جد الحسن والحسین، مولانا المصطفى الامجد المحمود الاحمد العبد المعید عنی مصطفیٰ ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ذکر میں اپنا حصہ شامل کرتے ہوئے یوں آغاز کروں کہ لوہے جہاں پہ فکر کی معراج فن کا نام، لکھا ہے پنجتن کی حسین انجمن کا نام، اور سوچا قضا کے عہد میں جب بھی چمن کا نام، آیا میری زباں پہ امام حسن کا نام۔ اور جس نے خدا کے دین کی صورت اجال دی، جس نے خدا کے دین کی صورت اجال دی، وحشی دلوں میں امن کی بنیاد ڈال دی، اور
اور سرچشمہ نجات بشر حسن کردگار، انسانیت کے باغ میں پیغمبر بہار، وہ امن و عافیت کی حکومت کا تاجدار، حاجت روا ہنسی وہ انا مست بردبار، اور تشبیہ دوں کسی سے میری کیا مجال ہے، بس اتنا کہہ رہی ہوں حسن بے مثال ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کی سبحان اللہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ہی کا تو وہ دن ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام حسن کی تصویر بن کے، سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن کر خانہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں تشریف لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانا دیا جاتا تھا، یہ دنیا ایسی ہے کہ تانے دینے سے کائنات کے نبی کو بھی نہیں چھوڑا، اور خدا کیسے برداشت کر سکتا ہے جب ہم دنیاوی لوگ نہیں برداشت کر سکتے کہ ہمارے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے، تو اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ تو عاص بن وائل ایک شخص تھا، وہ ویسے بہت سارے لوگ تھے لیکن وہ خاص طور پہ رسول اللہ کو ابتری کا، جب آپ کے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پورا دن اس نے انتظار کیا۔ کائنات کے نبی سورج طلوع ہونے سے پہلے گھر سے باہر نکلتے تھے، اس دن گھر کے اندر رہے، آپ کا دل اتنا مغموم تھا۔ جب آپ کے تیسرے بیٹے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ پورا دن انتظار کرتا رہا۔ جب غروب آفتاب کے وقت جو ہے رسول اللہ اپنے گھر سے باہر آئے تو اس نے رسول اللہ کو آ کر تانا مارا کہ مصطفیٰ اب تو آپ کا تیسرا بیٹا بھی چلا گیا، اب تو نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن، ابتری کا تانا مارا اور کہا جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، پھر تو دوبارہ سے ہمارے بتوں کا راج ہوگا۔ رسول اللہ اپنے گھر گئے، مغموم تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جیسے ہی آنکھ سے آنسو کا قطرہ گرا، قدموں میں کسی کے پروں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی، دیکھا جبرائیل ہیں، کہہ رہے ہیں مصطفیٰ اپنے اداس نہیں ہونا، اللہ کہہ رہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر سے مراد نسل کثیر، نسل سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کوثر سے مراد کائنات کا تمام خیر جو پروردگار عالم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ کوثر سے مراد وہ حوض ہے جہاں پر ستاروں کی تعداد کے برابر جو ہے پیالے رکھے ہوں گے اور مومنین جا کر اس سے سیراب ہوں گے۔ تو سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن کے امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے، یعنی کہنا میں چاہ رہی ہوں پروردگار عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی سنت کو تبدیل کر دیا اور سورہ کوثر میں اعلان کر دیا مصطفیٰ دنیا کی نسلیں بیٹوں سے چلیں گی، آپ کی نسل بیٹی سے چلے گی۔ اور جس ہستی کی وجہ سے آج تک کائنات میں نسل رسول باقی ہے، جو رسول اللہ کی نسل کی بقا کی ضمانت ہے، وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ اتنی بڑی ہستی کہ ان کی محبت کا حکم پروردگار عالم قرآن مجید میں دے رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول اللہ جو عشق اول، خلق اول، نور اول، حسن اول، جو طٰہٰ ہے، یاسین ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، سراج منیر ہے، تصویر کائنات، جان کائنات، روح کائنات، تصور کائنات، 1,24,000 انبیاء نے اپنی رسالتوں کے گلدستے راہ رسالت میں بچھائے، تب جا کر وہ آئے جن کی زبان وحی کے بغیر کلام نہیں کرتی، جن کے بولنے کا نام قرآن اور جن کے چپ رہنے کا نام کتاب ہے، انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ وہ ان کی محبت کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے، میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو۔ میں خراج پیش کرتی ہوں آپ دونوں کو بھی، آپ کی پوری ٹیم کو، کہ آپ خصوصی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ذکر کی بزم سجا رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، کیونکہ یہ اجر رسالت ادا کرنا ہی ہے، ان سے محبت کرنا۔ جب پنجتن حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، امام علی مرتضیٰ علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا یا ربی ومن تحت الکسائی، اے اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو پروردگار عالم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے تعارف کرتے ہوئے فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے شوہر علی مرتضیٰ ہیں، یہ ان کے بابا محمد مصطفیٰ ہیں، یہ ان کے بیٹے حسن اور یہ ان کے بیٹے حسین ہیں۔ اور پھر رسول اللہ نے چادر کے کونوں کو پکڑا۔ صحابی رسول جابر بن عبداللہ انصاری ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ نے پروردگار سے کہا اللہم انہا اولائی اہل بیتی و خاصتی و حامتی، لحمہم لحمی و دمہم دمی، یؤلمنی ما یؤلمہم و یحزنونی ما یحزنہم، انا خرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم و عدو لمن آداہم و محب لمن
मन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजाल सलावातिका व बरकातिका व रहमतिका व गुफरानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम वाज़िब अन्हुम रिज्सा व ताखिरुहुम तत्हीरा। परवरदिगार यही मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे ख़ास है, इनका खून मेरा खून, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनकी सुलह मेरी सुलह, इनकी जंग मेरी जंग, इनका दोस्त मेरा दोस्त। जो इनसे दुश्मनी रखे उसने मुझ मोहम्मद से दुश्मनी रखी, जो इनसे मोहब्बत करता उससे मैं मुस्तफ़ा मोहब्बत रखता हूँ। तो इन पे अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा और हर रिज्स और बुराई को इनसे ऐसा दूर कर दे जैसा कि दूर रखने का हक है। माशाल्लाह, सुभान बहुत ही अल्लाह। खूबसूरत और आगाज़ बिल्कुल हमारे प्रोग्राम का और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सिराज राजी साहब आपने बहुत बहुत और खूबसूरत जहाँ तक अंदाज में बात किया। है मोहब्बत अहले बैत की, जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ए अल्लाह जो हसन हुसैन से मोहब्बत रखेगा तो उनसे मोहब्बत रख, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे तो उनसे बुग़्ज़ रख, तो अल्लाह का बुग़्ज़ कौन हासिल करना चाहेगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये दस्तक है, ये दस्तक है उन लोगों के जहनों पर, ये सवाल है उन तमाम लोगों के लिए। और आज भी ये हस्तियाँ आपकी मुंतज़िर हैं कि अगर कोई हसन और हुसैन के अलावा किसी और को अपनी जन्नत का सरदार नहीं मानता तो वो आए और आकर इनके दरवाजे। बिल्कुल, आप देखें अभी आपने ये अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने इनसे निजासत बुराई को दूर कर दिया। तो जिस तरह मुनाफिक और ना मानने वाले इनसे दूर हैं, ये अल्लाह की तरफ से हैं। बेशक जब अल्लाह ताला ने बुराई को अहले बैत से दूर कर दिया तो फिर तो कोई बुराई, कोई मुनाफिक तो करीब आ ही नहीं सकता। बेशक बेशक। बिल्कुल। इसी के साथ हम प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मेरा आपसे सवाल है कि आप एआई और डिजिटल एजुकेशन को किस तरह देखती हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही मशहूर मारूफ स्कूल की जो है वो फाउंडर हैं, बनाने वालों में से हैं। अपनी जर्नी और इस सवाल को थोड़ा सा आप बताएं, ब्रीफिंग दें इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तालीम जो है वो रिश्ता है इसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनकी हिदायत, उनकी तबलीग आज हम यहाँ कर रहे हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं है, बट वी आर ट्राइंग। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक अच्छा निज़ाम इस माहौल में दे के आएँ। अब इसमें आपने ये डिजिटल सर्विसेज और इसकी स्किल्स की बात की है। देखिए, ये हमारे यहाँ से थोड़ा दूर था। जब कोविड का ज़माना आया उस वक्त से हमारे इस पाकिस्तान में बच्चों को इस चीज़ की तालीम की तरफ लाया गया और था बहुत अच्छा रहा। उस वक्त बच्चों ने तालीम हासिल की, लेकिन आज जो है वो स्कूल आते हैं, रूटीन में अपनी स्टडीज़ लेते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ऑनलाइन जो आपने भी बात की है, इसको इन्हांस करने के लिए वी हैव टू गिव वंस इन अ मंथ एक क्लास इनकी ऑनलाइन और होनी चाहिए, तो दे विल नॉट बी बैक। हम किसी गलत सिचुएशन में जाके बच्चों को दें, बिल्कुल कभी स्कूल की छुट्टी हो जाए तब हम लाइन दें, तो दे हैव टू बी यूज टू टेक द क्लासेस। तो बेहतर है कि मैं सजेस्ट करती हूँ कि एक महीने में एक दिन हमारी ये क्लास हो, बच्चे घर पे बैठे उसी रूटीन में उठें, अपनी अटेंडेंस दें, अपनी प्रेजेंस दें, अपना काम करें। नेक्स्ट डे दे कैन गो टू स्कूल। हम ये नहीं कहेंगे कि वो हम तैयार कर रहे हैं उनको एक अच्छी कौम के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। तालीम हमें जो दे रही है वो हमारा, तालीम का मकसद क्या है? डिग्री लेना, नंबर लेना, ग्रेड्स लेना, ये है। लेकिन इसके साथ क्या है, हमने अपनी कौम का मुस्तकबिल संभालना है। हमको उनको इस काबिल बनाना है कि वो अपने मसले हल कर सके, अपना कैरेक्टर इस तरह से इस दुनिया के सामने लाएं कि लगे कि ये एक पढ़ा लिखा इंसान है, इसने अपनी तालीम को मुकम्मल करके अपनी ज़िंदगी को संवार दिया। ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी, उन्होंने हमें ये तरबियत दी, हमें ये तबलीग दी, हमें ये काम दिया। आज हम उसके लिए काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी हम आपको इसको डिटेल देंगे कि हमारे और एम्स क्या हैं, हमारी स्कूल्स कॉलेजेस को इन्हेंस करने में हम क्या कोशिश कर रहे हैं। इसी को कंटिन्यू करें, आप बताएं। अच्छा, इसी को कंटिन्यू। देखिए, मैं एक बात ये कहूँगी कि प्रैक्टिकल वर्किंग इज सो नेसेसरी। अब किताब वो कॉपी तो चल रही है, आजकल के ज़माने में तो ये भी अवे होता चला जा रहा है। डिजिटल जो ये सर्विसेज हैं और डिजिटल ये जो स्किल्स हैं, इसके अंदर हमें चाहिए कि हम बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ लाएं। जब तक बच्चा इसके ऊपर काम नहीं करेगा वो सीखता कम है। अच्छा, इस सीखने के लिए हमें अपने प्रोसेस को अपने अंदर, अपने स्कूल्स में गूगल्स क्लास टाइप बनाना होगा। उसमें बच्चों को स्मार्ट क्लासेस का माहौल देना होगा। उसमें क्या होगा कि बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप होगा, किसी से वो पीछे नहीं रहेगा।
ہم پاکستانی لوگ ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ اس کو جتنا ہم سنوار سکیں سنواریں. اس کے لیے ہمیں پوری قوم کے سامنے لیول کو برابر رکھنا ہوگا. ہم کسی سے پیچھے جانے کے لیے کبھی قدم اٹھائیں گے ہی نہیں. تو یہ جو آپ نے کہا ڈیجیٹل سروسز یا ٹیکنالوجی، یہ دونوں ہمیں اپنے اسکول سے گرو کرنا ہے، لے کے چلنا ہے اور اس کو گھر تک لے کے جانا ہے. اس کے لیے دیکھیں ہمیں آپ کہتی ہیں کہ اسکول میں ٹیچرز ٹرینڈ ہوں. بالکل ایسی ہے. بالکل ٹرینڈ ہو، ایکسپیرینس ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پیرنٹس کی اصلاح بھی کرنی ہے. کیونکہ بہت ساری جگہ بچے ڈی رسپیکٹ کرتے ہیں، اگریسو ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ ریجٹس ہوتے ہیں، اور پیرنٹس کو کہتے ہیں یس جو کر رہا ہے میرا بچہ کر لے دو. جب تک اس کو تعلیم نہیں دیا جائے گا، اس کو انہینس نہیں کریں گے، اس کو نہیں بتائیں گے، تو ہمیں اپنے گھر کا ماحول تعلیمی رکھنا ہے. بالکل. کیا تعلیمی رکھنا ہے؟ گھر پہ ہی گزارتا ہے. کیوں وہ وہیں سے تعلیم سیکھے گا. اسکول تو ہے ایک ایجوکیشنل پلیس، لیکن گھر سے چل کے سیکھ کے وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں رنگ لے گا، وہ اپنے راستے خود بنائے گا. اپنی لرننگ کو، اپنی جو بھی پریکٹیکل لائف میں اس کے ساتھ زندگی گزری ہے اس میں اپنے مسئلوں کو حل کرے گا. تعلیم یہ کہتی ہے کہ ایسے بنو، ڈگریز نہیں. ڈگریز دو، the people are seeing، وہ چاہتے ہیں کہ دکھاؤ تم نے کیا کیا، وہ بھی کام کی چیز ہے، لیکن کیریکٹر، انسانیت سکھانا اس دنیا میں وہ تعلیم وہ اسکول اور کالجز کریں گے، ساتھ میں پیرنٹس ہمارے کریں گے. ٹھیک ہے، میں بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. اچھا جیسے آپ نے کہا کہ آن لائن ایجوکیشن کی بھی اپنی ایک ورتھ ہے، کیونکہ ہم کیوں ایک ایمرجنسی سچویشن میں آ کے ہی سارے انیشیٹوز لیتے ہیں، سارے فیصلے کرتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کووڈ کے بعد سے بچوں میں آن لائن کا تو رجحان بڑھ گیا، لیکن وہ آن لائن کے ساتھ ساتھ موبائل فون یوز کرنا یا ٹیبلیٹس یوز کرنا وہ زیادہ ہو گیا. فزیکل ایجوکیشن یا فزیکل ایکٹیویٹیز ان کی کم ہو گئی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیے جس وقت کووڈ آیا ہے اس وقت جن کے پاس ڈیوائسز نہیں تھی انہوں نے ارینج کر کے دی، کیونکہ پڑھانا ہے، اسکول جانی رہا، فیس جاری ہے، بچوں کو پڑھنا ہے. اس میں اب اس ساتھ پہ اس کے لنک بن رہی ہے کہ ہم نے ایک دن میں اس کو پریکٹس لے کے چلیے، پوری دنیا اس کے اوپر جا رہی ہے. آج کل تو لوگ گھر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، آج کل تو آفیسز بھی کم جا رہے ہیں کیونکہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور لوگ ہو رہے ہیں اور اپنا آرام سے. لیکن اس میں کیا ہے، بیٹھے کام ہو رہا ہے، لیکن بچے کو فزیکلی ایکٹیویٹیز دینی ہے. ہمارے پاس بچے پہلے ہم لوگ اپنے ایک مغرب تک کے باہر اپنا ٹائم گزارتے تھے اور پھر آتے تھے اپنی اسٹڈی کرتے تھے، کھانا کھا کے سو جاتے تھے. آج بچہ اتنا لیٹ سوتا ہے کیونکہ ہر ایک ہاتھ میں موبائل ہے. کون بیلنس اس کو کرے گا؟ ٹیچر نہیں کرے گی، ماں، پیرنٹ کرے گا. پیرنٹ کرے گا کہ اس کو بیلنس کرے کہ کیسے اس کو سیٹل کرنا ہے. 7 o'clock پہ بچہ ڈنر کر لے. فزیکل ایکٹیویٹی کی سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسٹڈیز کے ساتھ اسکولز میں، کالجز میں فزیکل ایکٹیویٹیز کا کتنا ایک مارجن ہونا چاہیے اسٹڈیز کے ساتھ؟ بہت ضروری ہے. اور ہم تو جانتے ہیں کہ جس طرح آپ اس کو سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، دوسرے اسکولز میں ہم دیکھتے ہیں دوسری جگہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. تو کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ لیکن سب سے پہلے تو میں میم کی بات کو آگے کروں گا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ڈگری تو دے رہی ہے، لیکن ایجوکیشن جو پیرنٹس، آج کا جو پیرنٹس اپنے بچے کو ایجوکیشن دلوانا چاہ رہے ہیں وہ کاغذ کے ایک ٹکڑے کے لیے کہ میرے بچے کو ڈگری مل جائے، A1 گریڈ میں پاس ہو جائے اور میں دنیا کے اندر اور سوشل میڈیا پہ لگا دوں کہ جی میرا بچہ ٹاپ اسکورر ہے. ایجوکیشن جو شعور دیتی ہے اچھے اور برے کا، کہ اس کی تمیز دیتی ہے، تفریق دیتی ہے کہ اچھا اور برا کیا ہے. ورنہ اگر آپ پیسے کمانے کے لیے ایجوکیشن اپنے بچے کو دلا رہے ہیں تو آپ دیکھیں بریانی کے کسائی، موچی، کپڑا، وہ ٹھیلے والا، وہ اس سے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں. لیکن ایجوکیشن جا کے آپ کو ڈفرنس دیتی ہے. دوسری جو میں نے بات کی پیرنٹس کی، یہ ایک ٹرائی اینگل ہے اور اس ٹرائی اینگل کے اندر آبجیکٹ کیا ہے؟ وہ آپ کا بچہ ہے، اسٹوڈنٹس ہے. یعنی کہ ٹیچر کا، پیرنٹ کا اور انسٹیٹیوٹ کا ایک پیج کے اوپر ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر بچہ جا کے یہ کمپلین اسکول کے بارے کے اندر یا ٹیچر کے بارے کے اندر کر رہا ہے تو اس بچے کے سامنے یہ الفاظ مت بولیں کہ صبر کرو، میں تمہاری ادارے کی بھی ایسی کی تیسی کر دوں گا اور تمہاری ٹیچر کی بھی ایسی کی تیسی کر دوں گا، جس کی وجہ سے بچے کے اندر اور ول بنتا ہے کہ اس کی نظر کے اندر استاد کی وہ اہمیت نہیں رہتی، وہ ویلیوز نہیں رہتی. آپ بچے کو، پیرنٹس کو چاہیے وہ بچے کو سننے کے بعد وہ ادارے کے اندر آئے، پرنسپل سے بات کرے، ٹیچر سے بات کرے، اپنے بچے کی کمپلین سنے اور اس کے بعد بچے کو جا کے یہ بات بولے کہ جناب جو ہے بیٹا تمہاری غلطی تھی، میں تمہارے اسکول گیا تھا. تو اس سے کیا ہے کہ اس سے بچے کے اندر ایک خوف رہے گا. تیسری جو بات آپ نے فزیکل ایجوکیشن کی کہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ فزیکل ایجوکیشن کی اس وقت کتنی ویلیوز ہیں، کہ اس فزیکل ایجوکیشن کی وجہ سے آپ کے بچے اس وقت یونیورسٹیز کے اندر
اور کمپنیز کے اندر اسکالرشپس لے رہے ہیں. آپ او لیولز اے لیولز کے اندر جائیں, جس بچے کے پاس اسپورٹس کے سرٹیفکیٹ سے اس کو اسکالرشپس مل رہی ہے. یونیورسٹیز فیس آپ کی ہاف کر رہی ہیں. ہمارے یہاں پر بچوں کے پیرنٹس کے مائنڈ کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب, پڑھو گے لکھو گے, لیکن اب الٹا ہو گیا. بالکل جی. ابھی آپ دیکھیں کہ جو آپ کا جس نے تھرو کیا تھا, ہاں, وہ ایک دن کے اندر جو ہے وہ کروڑوں کا جو ہے وہ مالک بن گیا اس اسپورٹ کی بنیاد کے اوپر. کرکٹرز آپ کتنے دیکھ لیں جن کے پاس ایجوکیشن کی کوئی ڈگری نہیں ہے, لیکن وہ آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو بات یہ ہے. اور پھر دوسری بات ہے کہ فزیکل فٹنس آپ دیکھیں, جب آپ اینڈ کے اندر جاتے ہیں تو ہر ڈاکٹر آپ کو یہی کہتا ہے واک کریں, ایکسرسائز کریں, جم کو جوائن کریں. لیکن اب ہمارے یہاں فزیکل کی چیز کو بھی ایک دوسری طرف لے کے چلے گئے. ہمارے بچوں نے جم جوائن کر لیے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس باڈی بلڈنگ کرنے سے یا جو فزیکل ایکسرسائز کرنے سے مشینوں کے اوپر ہم فٹ رہیں گے. یہ بالکل ایک غلط چیز ہے. آپ ہاکی کھیلیں, فٹ بال کھیلیں, اسپورٹس کی طرف آپ جائیں, جو کہ آگے جا کے آپ کو ایک تو فزیکل فٹ بھی رکھے گا اور اس کی آپ کو الگ ویلیوز ہیں. آپ اگر نیشنل کھیلتے ہیں, انٹرنیشنل کھیلتے ہیں, اور اب تو میں کہتا ہوں کہ خوشائن بات ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے اندر جو آپ کا منسٹر آف اسپورٹس ہے وہ بڑا ینگ مین ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بڑی تیزی سے ابھی جیسے آپ کے نیشنل گیمز کراچی کے اندر ہوئے ہیں, ابھی سکھر کے اندر آپ کے 19 اپریل سے جو ہیں آپ کے سندھ گیمز شروع ہونے کے لیے, یعنی گورنمنٹ کے سپورٹس بھی جو ہے وہ شروع ہو گئی حاصل ہے. تو سر یہ کہ اچھے انیشیٹو آپ کی طرف سے بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کو جو ہے وہ آگے کنوے کرنا چاہیے کہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ فزیکل ایکٹیویٹیز اسکول اور کالجز میں ضرور اس کو شامل کریں. اور یہاں رویہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ہمارا اسپیچ اور نعت کے کمپٹیشن ہے, کہیں جائیے گا مت. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. میٹرو ون دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام میں خوش آمدید. ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے ججز کو ویلکم کرتے ہیں. انس میرانی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید, اور فرحان بلدوی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. اسی کے ساتھ ہمارے جو آج کے نعت کے جج ہیں ان کا نام ہے امتیاز احمد ڈوگر صاحب, جو کہ آل سندھ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن کے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ایک بہت اچھے نعت خواہ بھی ہیں. سر آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے اسپانسرز کا, جن میں سب سے پہلے ہیں العابد ایجوکیشنل سوسائٹی, جاوید پبلشرز بولتی کتابیں, آل سندھ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن. اسی کے ساتھ ٹی پارٹنر ہمارے ہیں ہر پل تازہ چائے, ریکول سیرپ موو فارما پاکستان کی طرف سے, اور انصاری کرتا فیشن, جن کے کرتے آپ علی کو پہنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. آپ تمام افراد کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہم اپنے تقریر کے مقابلے سے پروگرام کا آغاز کریں گے. اپنا اسپیچ کا کمپٹیشن یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں, جس میں آج کا ہمارا عنوان ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. تو اس عنوان کے لیے پہلی پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن کا تعلق ہے دی گریسفل گرامر ہائی اسکول سے, ہادیہ نوید. پارٹیسپینٹس کے لیے ایک چھوٹی سی گائیڈ لائن ہے کہ آپ کے پاس صرف 2 منٹ کا وقت ہوگا, تو برائے مہربانی وقت کی پابندی کا خیال رکھیں اور اپنی اسپیچ اور نعت کو اسی وقت میں مکمل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. عالیہ وقار منظر دیکھتی ہوں کہ ایک ماں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے گٹر کے اندر گرتا دیکھتی ہے. بے بسی کا عالم یوں تھا کہ وہ ماں سوائے چلانے, رونے اور گر گرانے کے کچھ نہ کر سکی. بس عالم تماشا بنی بے بس کھڑی رہی. پھر منظر بدلتا ہے جہاں میں کئی سو نوجوانوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو اور نادانوں کو گل پلازا میں جلتے بنتے راکھ ہوتے دیکھتی ہوں. مگر کچھ صدائیں تھیں عالیہ وقار جو میرے دل میں اب تک بوجھ بنے بیٹھی ہیں, جن میں ننھے منھے معصوم بچوں کی بابا بابا کہتی پھکار, نوجوانوں کی مدد کی للکار تھی, جس کے الفاظ میرے لیے اب تک شرمندگی کا باعث ہیں. اور وہ کچھ یوں تھے کہ ہے کوئی یہاں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا, کہ ہے کوئی یہاں علی علی کا نعرہ لگانے والا, کہ ہے کوئی یہاں اسلام کے نام کا پرچم بلند کرنے والا. اگر ہے تو آئے آ کر ہمیں بچا لے, مگر افسوس صد افسوس ہم میں سے کوئی نہ گیا, کیونکہ ہمارا ایمان کمزور پڑ چکا ہے. آج ہم نے دین کو محض ایک رسم بنا لیا. آج ہم مسجدوں میں سر کٹانے کے لیے تیار ہیں مگر مسجد جانے کے لیے تیار نہیں. آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر تو جھوم جھوم جاتے ہیں, بس ان کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں. ظاہر میں عبادت ہے پر دل میں اندھیرا کیوں ہے, انسان خود سے دور ہے
تو یہ اجالا کیوں ہے؟ عالیہ وقار، دور حاضر میں ہمیں صرف عبادات تک محدود نہیں رہنا، بلکہ اپنے اخلاق اور رویوں کو بھی اسلام کے مطابق بنانا ہوگا، اپنی خودی کو پہچاننا ہوگا اور یہ جاننا ہوگا کہ نماز ہم سے کہتی کیا ہے، دین اسلام کا اصل مقصد کیا ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہیں جن کا تعلق ہے پٹیل اسکول سے، بشرا شاہد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جج صاحبان، معزز حاضرین و ناظرین، قوموں کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب انہیں آئینہ دکھانے والا کوئی درکار ہوتا ہے، کوئی ایسا جو تعریفوں کے پھول نہ برسائے بلکہ ضمیر کو جھنجھوڑ دے، کیونکہ جب ظاہر سنور جائے، باطن بکھر جائے، جب عمارتیں بلند ہو مگر کردار پست ہو جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ بحران اینٹوں کا نہیں، ایمان کا ہے۔ آج ہم ترقی کے نعرے لگاتے ہیں، ہماری سڑکیں چوڑی ہیں، عمارتیں بلند ہیں، لیکن کیا ہمارے دل بھی اتنے ہی وسیع ہیں؟ کیا ہماری نیتیں بھی اتنی ہی بلند ہیں؟ اسی باطنی زوال پر علامہ اقبال نے ایسا تیر چلایا جو سیدھا دل پر لگتا ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی نہ بن سکا۔ یہ شعر صرف مسجد اور نماز کی بات نہیں کر رہا، یہ ہمارے اجتماعی تضاد کی بات کر رہا ہے۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے دین کو رسم بنا لیا لیکن روح کو جگانا بھول گئے۔ محترم سامعین کرام، اسلام صرف عمارتوں کا دین نہیں، اسلام کردار کا دین ہے۔ اگر مسجد بنانا ہی کافی ہوتا تو اسلام ہمیں نفس کے تزکیے کا حکم کیوں دیتا؟ اگر ظاہری عبادت ہی سب کچھ ہوتی تو ہمیں عدل، امانت اور سچائی پر اتنا زور کیوں دیا جاتا؟ سامعین کرام، نماز سے پیشانی کا سجدہ نہیں، یہ انا کا سجدہ ہے، یہ خواہشات کو قابو کرنے کا نام ہے، یہ ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا حوصلہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو اس کے پیچھے صرف لشکر نہیں تھا بلکہ ایک پاکیزہ کردار تھا۔ جب محمد بن قاسم نے قدم بڑھایا تو اس کے ہاتھ میں تلوار سے زیادہ مضبوط اس کا ایمان تھا۔ وہ لوگ صرف اپنے پارٹیسپینٹ کا تعلق ہے دی گریسفل گرامر ہائی اسکول سے۔ ہمارے پارٹیسپینٹ کا تعلق ہے دی گریسفل گرامر ہائی اسکول سے اور ان کا نام ہے سفیان اقبال۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پاپی ہے برسوں سے نمازی نہ بن سکا۔ جناب والا، آج یہ موضوع ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے آج کے اس دور میں امت مسلمہ کا، آج کے ہر ایک مسلمان کا۔ آج ہم اپنی مسلمانیت پر شرمندہ ہیں۔ مسجدیں تو گلی گلی میں ہیں مگر نمازیوں سے خالی ہیں۔ ہم مسلمان تو ہیں مگر ہمارے دل ایمان کی حرارت سے خالی ہیں۔ جھوٹ، چوری، دھوکہ دہی، کینہ، بخل، خود غرضی، گویا ہر برائی ہمارے دلوں میں پلتی ہے۔ رشوت، سفارش کا دامن ہم نے ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، جلسے جلوس نکالتے ہیں اور اس جشن میں اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ فرض نماز تک ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ سامعین گرامی، ہم بھول گئے ہیں کہ ہم دین محمدی کے پیروکار تھے، ہم مبلغ دین تھے، ہم مسلکوں فرقوں میں بڑھ گئے، پھر ہر ایک کی اپنی اپنی مسجد اور ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہوا۔ آج ہمارے معاشرے میں اسلامی علامات تو موجود ہیں مگر اسلامی شعار نامعلوم ہے۔ وہ امت مسلمہ جو الہے کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتی تھی، آج اس کی تلواریں پگھل کر رباب کے تار بن گئے۔ وہ یہود و نصارہ کے بچھائے جال کا شکار ہوئے اور اپنے دین کو بچا نہ سکے۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک، ایک ہے سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ سامعین گرامی، آج ہمیں اس امت کی سوئی غیرت کو جگانا ہوگا، ہمیں اپنے اندر کے مومن کو جگانا ہوگا اور ایک قرآن کے سائے تلے دین اسلام کا دامن تھامنا ہوگا۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ آپ کی سماعت و شکریہ۔ اور ہماری اسپیچ کمپٹیشن کی چوتھی اور آخری پارٹیسپینٹ ہیں جن کا تعلق ہے جینا پبلک اسکول سے اور نام ہے ان کا بصیرت۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رمضان نہیں رحمتوں کا خزانہ ہے، اللہ کی جانب سے بخشش کا سہانا پیغام ہے، گناہوں کی دھول دھلانے آیا ہے، دلوں میں نور اور ایمان کی روشنی لانے آیا ہے. صدر علی وقار، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے وہ اللہ کی اس بے پناہ رحمت کا ذکر ہے جو ہر سال ایک مقدس مہمان کی صورت میں ہماری زندگیوں میں داخل ہوتا ہے. میرا آج کا عنوان ہے اللہ جب بخشنے پر آتا ہے تو ہمیں رمضان عطا کرتا ہے. صدر علی وقار، رمضان کوئی عام مہینہ نہیں، یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے. صدر علی وقار، ہم انسان خطا کار ہیں، غلطیوں کے پتلے ہیں، دن رات گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا رب رحیم ہے، کریم ہے، قادر ہے، مالک ہے، عظیم ہے، اول ہے، آخر ہے. اس کے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں. وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے مہربانی کا دروازہ کھلا رکھتا ہے. جناب صدر، رمضان آتا ہے تو دل بدلنے لگتے ہیں، اعمال میں نکھار آتا ہے اور روحانی سکون پیدا ہوتا ہے. جو شخص کبھی نماز اور قرآن سے دور تھا وہ اس ماہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتا ہے. جو دل غفلت میں مگن تھا وہ اس ماہ میں توبہ و استغفار کے ذریعے پاکیزگی حاصل کرتا ہے. صدر علی وقار، رمضان سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی مال و دولت یا شہرت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور بندگی میں مضمر ہے. رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، یہ زبان کا روزہ ہے کہ ہم جھوٹ اور غیبت سے پرہیز کریں. یہ آنکھوں کا روزہ ہے کہ ہم برا دیکھنے سے رک جائیں. یہ کانوں کا روزہ ہے کہ ہم فضول اور گناہ والی باتیں نہ سنیں. یہ ہاتھ اور پاؤں کا روزہ ہے. شکریہ. جو ہماری چوتھی پارٹیسپینٹ تھی جن کا تعلق تھا جنہ پبلک اسکول سے، اور اب ہم چلتے ہیں نعت کے مقابلے کی طرف. کی جانب. نعت میں سب سے پہلے ہمارے پاس مہک ہیں دی گریسفل گرامر ہائی اسکول سے. مہک موجود ہیں؟ مہک آ جائیے. او کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. میں اکیلی اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلی اور مسائل زندگی کے بے شمار. آپ ہی کچھ کیجئے نائے شاہ علی وقار. یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو. کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار. جزاک اللہ، بہت ہماری شکریہ. نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہیں عروج اسلم. ان کا بھی تعلق گریسفل گرامر ہائی اسکول سے ہے. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور
सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा कोई और है, मुझे खूब जान ले मंजिलें, ये शिकस्ता पा कोई और है, मुझे खूब जान ले मंजिलें, ये शिकस्ता पा कोई और है, मेरी इल्तिजा है ये दोस्तों, कभी तुम जो सूए हरम चलो, तो बना के सर को कदम चलो, कि ये रास्ता कोई और है, मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, जो तुम्हारी जाली से मुत्तसिल है, सुकून के पीछे खजिल खजिल, जो तुम्हारी जाली से मुत्तसिल है, सुतून के पीछे खजिल खजिल। के बाद हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट हैं मुज्तबा हलीम ट्रूमैन स्कूल से। मुज्तबा हलीम। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मदीना है, क्या बताऊं, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से आका, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं उसकी आँखों का नूर, तो देखो आका उसकी आँखों। कि आखिरी जो हमारी पार्टिसिपेंट है उनका नाम है नूरुल एन शहजाद, जिनका ताल्लुक है ब्रिलियंट फ्यूचर एकेडमी से। आ जाइए, आपका वक्त है, प्लीज वक्त की पाबंदी का ख्याल रखें। शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, नजर में बसाने को जी चाहता
चाहता है। जिहाद मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो तू जामे शहादत, इजाजत अगर दो तू जामे शहादत, लबों से लगाने को जी चाहता है। साथ हम अपने रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। तकरीर का रिजल्ट सर हमारे पास, बिल्कुल। आज हमारे साथ जो अगले राउंड में बतौर मुकर्ररा या मुकर्रर आगे जा रहे हैं या जा रही हैं, आपका नाम है हादिया नवीद। हादिया नवीद, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। स्कूल से इसी के साथ मैं इम्तियाज साहब आपसे जानना चाहूँगी नात के रिजल्ट्स। माशाल्लाह सब ने बहुत प्यारी नात पढ़ी है, लेकिन ये कि एक ही कोई आगे जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं कहता हूँ हमेशा कि सर माइक ले लीजिएगा। कोई किसी चीज़ में पीछे रह जाए या हार जाए तो हार में जीत होती है। बिल्कुल ऐसे वजह यह कि जब बंदा किसी चीज़ में पीछे रह जाता है, हार जाता है, तो अपनी ढूंढता है कि मेरी मिस्टेक कहाँ है, मैंने खामियाँ कहाँ की, तो फिर नेक्स्ट में वो जीत जाता है। तो बच्चों माशाल्लाह आपने सब ने बड़ी प्यारी नात पढ़ी है, क्योंकि स्कूल में आप सेलेक्ट होकर आए हैं। तो मेरे एक बच्ची नूरुल ऐन, नूरुल ऐन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक है सर, आपका भी हमारे शो पर आने का बहुत शुक्रिया। एक मैसेज आज के उन्वान पे एक मैसेज मैं चाहूँगा हमारे लोगों के लिए। बिल्कुल, मैं स्पीच पे भी कमेंट करना चाह रही थी। हादिया बेटे, इस्लाह है ये, सिर्फ कोई तनकीद नहीं है। इमा कोई लफ्ज़ नहीं होता, सब ने इमा कहा, ईमा बोले, और अगर आप नून को काटना चाहते हैं ईमा बोले या ईमान बोले, प्रॉपर। गिरगिराने कहा इन्होंने, गिरगिराने कुछ नहीं होता, गिड़गिड़ाने। हुक्म कोई लफ्ज़ नहीं है, हुक्म कहें और वरना ज़ेर लगा के हुक्म कुरान या जैसे भी कहें। कौम कोई लफ्ज़ नहीं है, बुशरा बेटे, कौम कोई लफ्ज़ नहीं है, कौम। ऐसा इन्होंने कहा, हे कहा, चौड़ी कहा, हमारी रोड चौड़ी है, हमारी सड़कें चौड़ी हैं, चौड़ी कोई लफ्ज़ नहीं है, चौड़ी है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को, क्योंकि टेलीविजन। बहुत शुक्रिया साहिबा, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। मैम एक मैसेज मैं यही कहना चाहूँगी कि जो प्रोनाउंसिएशन है वहाँ पे करेक्शन होनी ज़रूरी है। हमारी उर्दू लैंग्वेज बेहतरीन है तमाम कौमों की लैंग्वेजेस से, तो हम अपने में जहाँ गलती है तो इसलिए ये कोई तनकीद नहीं है, इस्लाह है। और हम टीचर्स लोग हैं, हमारा तो काम ही यही है कि हर तरफ करेक्शन करके उनको बताना, रास्ता सीधा दिखाना। बहुत शुक्रिया। और मौजूद ख़वातीन हज़रात, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाता है। जाते जाते एक छोटा सा मैसेज, जिस तरह आज एक हमारा उन्वान विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर था, जिनके लिए ये वो घराना है, ये अहले बैत हैं, इनसे मोहब्बत की कामयाबी है, यही जन्नत के सरदार हैं, इन्हीं की मोहब्बत से जो है वो आपके जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला होना है। तो कल इंशाल्लाह इसी वक्त एक नए टॉपिक और नए मेहमानों के साथ मुलाकात होगी। जब तक आपके मेज़बान अली ज़ाकिर और रबी आदिल को दीजिए इजाज़त। आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।